مکہ کی چھٹی صدی، ایک ایسا دور جب تجارت زیادہ تر مردوں کے ہاتھ میں تھی۔ عورتوں سے صرف اور صرف خاموش رہنے کی توقع کی جا سکتی تھی، لیکن اسی دنیا میں ایک خاتون ایسی بھی تھیں جنہوں نے عام رکاوٹوں سے اوپر اپنی حکمت، امانت اور دیانتداری سے کاروباری شخصیات میں شامل ہوئیں۔ وہ عورت صرف مالدار اور باعزت نہیں تھیں، وہ خاتون ایسی خاتون تھیں جنہوں نے تجارت میں حکمرانی کی اور عرب کی تاریخ کی سب سے کامیاب کاروباری شخصیات میں شامل ہو گئیں۔ ان کا نام حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تھا، جن کا قریش کے معزز قبیلے بنو اسد سے تعلق تھا۔ ان کے والد کا نام خویلد بنت اسد تھا اور ان کے بھائیوں میں حزام، عوام، نوفل اور حالہ بنت خویلد تھے۔ چھوٹی عمر میں ہی انہوں نے تجارت میں ایمانداری کی اہمیت کو سمجھ لیا۔ انہوں نے اپنا کاروبار نفع اور نقصان کے شراکت کے اصول پر چلایا۔ انہوں نے اپنے کاروبار کے لیے دیانتدار لوگوں کو مقرر کیا اور اپنے کاروبار کو مکہ سے یمن، یمن سے شام اور شام سے حبشہ تک پھیلا دیا۔ ان کی اہمیت ان کی دولت سے نہیں بلکہ ان کے کردار سے ہوتی تھی۔ وہ اپنی سخاوت، وقار، جرت اور دیانتداری سے مشہور تھیں۔ ایک ایسا معاشرہ جس میں عورت کو کمتر سمجھا جاتا تھا، وہ ایسے معاشرے میں ایک کامیابی کی بہترین مثال تھیں۔ انہوں نے اپنے گرد تمام لوگوں میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانتداری کو پہچان لیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنی ساری تجارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کر دی۔ پھر اسلامی تاریخ کا ایک ایسا موڑ آیا جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل کی جانی تھی۔ اس موڑ پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا اور ان کو تسلی دی اور ایسی پہلی خاتون بن گئیں جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نہ صرف اپنی زبان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا بلکہ انہوں نے اپنے مال، اپنی عزت اور وفاداری کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا اور ہر مشکل موڑ پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑی رہیں۔ جب مسلمانوں کا معاشی بائیکاٹ ہوا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوراک فراہم کی۔ حقیقی طاقت اور حقیقی کامیابی یہی ہے کہ صرف کاروبار کے لیے قربانی نہیں دی بلکہ حق کے لیے بھی قربانی دی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ایک عظیم کاروباری خاتون تھیں، لیکن ان کی سب سے بڑی دولت ان کا ایمان تھا۔ انہوں نے یہ ثابت کیا کہ اسلام عورت کو مردوں سے کمتر نہیں سمجھتا بلکہ ان کو عزت اور وقار فراہم کرتا ہے۔ ان کی زندگی آج بھی مسلم خواتین کے لیے روشنی ہے۔ حکمت کے ساتھ قیادت کرو اور دیانت کے ساتھ کماؤ اور اپنے ایمان کے ساتھ مضبوط کھڑی رہو۔